عہدے پہ فائز ہیں کہ حکومت نے مقدمہ بھی کروایا اور حکومت مکر بھی رہی ہے کہ جھوٹا مقدمہ ہے. کیا مطلب اس کا کہ حکومت کی جی حکومت نے مقدمہ نہیں کروایا، اس کا مطلب حکومت سے کوئی اور طاقتور ہے جس نے مقدمہ یہ کروایا ہوگا؟ دیکھیں، یہ حکومت آپ کو پتہ ہے ایک پراکسی ہے. یہ ایک فارم 47 کی لاسٹک کی شلواریں پہنی ہوئی ایک حکومت ہے، اس کی زیادہ حیثیت نہیں ہے. تو آپ کہیں کہ انہوں نے مقدمہ کروایا ہوگا، ان کے بس کی یہ کھیل نہیں ہے. ہاں، جنہوں نے کروایا ہے یہ ان کے آگے جسے کہتے ہیں نا سجدہ ریز ہے. یہ انہی سے مینڈیٹ مانگتے ہیں، انہی کی ول کی نمائندگی کرتے ہیں، ول آف دا پیپل کی نمائندگی نہیں کرتے. تو پھر وہ بالکل رانا ثناءاللہ صاحب کو بھی معلوم ہے کہ مقدمہ کس نے کروایا تھا، لیکن آف کورس رانا ثناءاللہ صاحب ان کا نام نہیں لے سکتے تھے. لیکن چلیے، کم از کم انہوں نے اتنا تو اعتراف کیا جس کے لیے ہمیں ضرور ان کو سراہنا چاہیے کہ اس حکومت کا ہوتے ہوئے بھی، اس کمپرومائز حکومت کا ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کم از کم اتنا سچ ضرور بولا کہ مقدمہ جھوٹا ہے، من گھڑت ہے اور مطیع اللہ جان کو رہائی ملنی چاہیے. اسد طور صاحب، آپ مطیع اللہ جان کے شاگرد بھی ہیں، قریبی دوست بھی ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی گرفتاری ہوئی ہے، ضمانت ہوئی ہے، ایک بڑا بھونڈا قسم کا جھوٹا مقدمہ ہے، اس کے باوجود مطیع اللہ جان صاحب اپنی جو ایک جرنلزم کی ڈیوٹیاں ہیں، حق اور سچ کی خبر کے ساتھ رہیں گے، یا سمجھتے ہیں کہ یہ تمام تر پریشر رائڈ ان کو جو ہے ان کو کمزور کر سکیں گے؟ مجھے اس بارے میں جیسے کہتے ہیں 1% بھی مطیع اللہ جان پہ ڈاؤٹ نہیں ہے کہ مطیع بھائی ذرا بھی پیچھے ہٹیں گے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں وہ اور زیادہ آگے بڑھیں گے. کیونکہ دیکھیں، صحافیوں کے لیے نا یہ مقدمات، گرفتاریاں، اغوا ہونا، حملے ہونا ہمارے لیے تو بیڈ آف آنر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس چیز کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم ریاست کے ٹاؤٹ نہیں ہیں، ہم ان کے ماؤتھ پیس نہیں ہیں، اسی لیے نشانہ بنے ہیں جب ریاست نشانہ بناتی ہے. تو مطیع اللہ جان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں جانتا ہوں نہ ان کے ساتھ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، 2020 میں بھی اغوا ہوئے تھے. اس سے پہلے بھی جب ڈاؤن میں تھے، ان کی گاڑی پر حملہ ہونا، پھر ان کی فیملی کے اوپر حملہ ہونا، یہ سب کچھ وہ ہوئے تھے. اور فیملی سے زیادہ آپ کے لیے کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ فیملی کے آگے سب کمزور پڑ جاتے، لیکن اگر فیملی پر حملوں کے باوجود مطیع اللہ جان نہیں کمزور ہوئے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ نشیات ڈال کے، اس قسم کی گھٹیا پروپوگنڈے کر کے یہ لوگ مطیع اللہ جان کو کمپرومائز کر لیں گے؟ میرے خیال میں اگر یہ ایسا سمجھتے ہیں تو میرے خیال میں مجھے مزید خوف آتا ہے اپنے ملک کے 24 کروڑ عوام کے لیے کہ ہمارا ملک اتنے نکمے اور اتنے گھٹیا لوگوں کے ہاتھ میں. سر لاسٹ میں بتائیے گا، اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ خون نظر آتا ہے، ٹویٹر کا دیکھ سکتے ہیں، بہت سی ویڈیوز آ رہی ہیں. آپ گراؤنڈ کے اوپر جرنلزم کر رہے تھے، یہ واقعتاً جو فوٹیجز اس وقت ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہی ہیں، یہ جینون ہیں یا پاکستان تحریک انصاف واقعی کوئی پروپیگنڈا کر رہی ہے؟ دیکھیں، ٹو ویری آنیسٹ میں نے اس طرح سے ویڈیوز دیکھی نہیں. میں پچھلے کچھ دنوں سے ٹویٹر سے دور ہوں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جو پی ٹی آئی کا جو دعویٰ ہے کہ ان کے لوگوں کو یہاں پر قتل عام کیا گیا ہے، اس میں بہت وزن ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف آنسو گیس اور لاٹھی چارج سے یہ کارکن واپس جانے والے نہیں تھے. ٹھیک ہے، اور اس وقت فائرنگ کی، شدید فائرنگ کی آوازیں سب نے سنی اس رات. ٹھیک ہے، تو ایسا کیا ہوا کہ وہی کارکن جو 3 دن سے آنسو گیس، جہاں پر میں بطور صحافی جا کے رپورٹ کرتا تھا اور وہاں سے نکل جاتا تھا تو میں وہاں پہ رک نہیں پاتا تھا، میرے اس لیے سانس نہیں آتا تھا مجھے، لیکن وہ 3 دن سے اس آنسو گیس میں کھڑے ہوئے تھے، واپس نہیں جا رہے تھے. تو اس کا مطلب ہے اس سے ایکسٹریم سٹیپ لیا گیا تو آپ ان کو واپس بھیج سکیں نا. تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ، اور اب تو خود حکومت مان رہی ہے 5 لاشیں ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ بھی کہا ہے وسیم بدامی صاحب کے شو میں. ٹھیک ہے، اور تو 5 کا تو اعتراف آ گیا. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر کچھ نہیں آیا؟ وہ 5 کس لیے، کیسے شہید ہوئے ہیں؟ یہ اس کو بہت سبسٹنس ہے. صاحب کی جانب سے آج صحافیوں کے متعلق جماعت سے بات کیا گیا، آپ بھی موجود تھے، کیا کہیں گے؟ یار ٹھیک ہے، ابھی فی الحال ہمارے جسے کہتے ہیں نا، جس بندے کی ہمیں ضمانت چاہیے تھی مطیع اللہ جان صاحب کی، ہمارے سینئر ہیں، ان کی ہو گئی، تو فی الحال ہم سب کو ویل لیفٹ ہی کرتے ہیں. تھینک یو سر.